رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کی سر کی پیچھی رات میں سوتے وقت 3 گروہیں لگا دیتا ہے اور ہر گروہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گروہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گروہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گروہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جگائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ سو جایا کرتے تھے۔ جب وتر پڑھنے لگے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ شیطان روتے ہوئے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان سجدہ کی آیات تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے ہلاکت بربادی! ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم آگ ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کی سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ نماز فجر اور عصر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی بعد ذکر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائے گی یا 1000 گناہ مٹا دی جائے گی۔ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کی 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئی ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ جنت میں درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 70 گنا ثواب۔ جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیارتی کا دن ہوگا، جیسے دنیا میں جمعہ زیارت عطا کا دن ہے۔
اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جو اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کی سائے میں 100 سال تک بغیر اس کی گزر سکتا ہے، اور اگر تم چاہو تو یہ پڑھ سکتے ہو، سائے میں لمبے لمبے